مغل سلطنت کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی اودھ جیسی کئی آزاد مملکتیں قائم ہوئیں۔ اودھ کے تیسرے نواب شجاع الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں بکسر کی جنگ میں شکست ہوئی اور اسے بھاری جرمانہ ادا کرنے اور اپنے علاقے کے کچھ حصوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اودھ کا دارالحکومت لکھنؤ اس وقت مقبول ہوا جب چوتھے نواب آصف الدولہ نے 1775 میں فیض آباد سے اپنا دربار لکھنؤ شہر منتقل کیا۔ 19ویں صدی کے شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریاست میں مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، تاہم وہ اودھ پر مکمل قبضہ کرنے اور مراٹھا سلطنت اور مغل سلطنت کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ 1798 میں 5ویں نواب وزیر علی خان تخت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے سعادت علی خان کو تخت سنبھالنے میں مدد کی۔ وہ ایک کٹ پتلی بادشاہ بن گیا اور 1801 کے ایک معاہدے میں اودھ کا بڑا حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا اور برطانوی کنٹرول والی فوج کے حق میں اپنی فوجیں دستبردار کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس معاہدے نے اودھ کی ریاست کو مؤثر طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جاگیر بنا دیا، حالانکہ یہ 1819 تک مغلیہ سلطنت کا حصہ رہی۔ 1801 کا معاہدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ انہیں اودھ کی حکومت تک رسائی حاصل ہوئی، جس کے وسیع خزانے اور اس کے علاوہ اودھ کی مسلح افواج کو چلانے سے حاصل ہونے والی آمدنی نے انہیں مزید منافع دیا، جبکہ یہ علاقہ ایک کٹ پتلی ریاست کے طور پر کام کرنے لگا۔ نواب رسمی بادشاہ تھے، شوق و شوکت میں مصروف رہتے تھے۔ 19ویں صدی کے وسط تک انگریز اس انتظام سے بے چین ہو گئے تھے اور انہوں نے اودھ پر براہ راست کنٹرول کا مطالبہ کیا۔ 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے اپنی فوجیں سرحد پر منتقل کیں، پھر مبینہ بد انتظامی کی وجہ سے ریاست کا الحاق کر لیا۔ اودھ کو ایک چیف کمشنر سر ہنری لارنس کے ماتحت رکھا گیا تھا۔ اس وقت کے نواب واجد علی شاہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں کلکتہ جلا وطن کر دیا۔ 1857 کے بعد کی ہندوستانی بغاوت میں اس کے 14 سالہ بیٹے برجیس قادر، جن کی والدہ بیگم حضرت محل تھیں، کو حکمران بنایا گیا۔ بغاوت کی شکست کے بعد بیگم حضرت محل اور دیگر باغی رہنماؤں نے نیپال میں پناہ مانگی۔ لکھنؤ 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بڑے مراکز میں سے ایک تھا اور اس نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں سرگرمی سے حصہ لیا اور شمالی ہندوستان کے ایک اہم شہر کے طور پر ابھرا۔ بغاوت کے دوران، جسے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ اور ہندوستانی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کی اکثریت اودھ کے لوگوں سے بھرتی کی گئی تھی۔ باغیوں نے ریاست پر قبضہ کر لیا اور انگریز کو اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے میں 18 ماہ لگے۔ اس عرصہ کے دوران لکھنؤ کے محاصرے کے دوران لکھنؤ میں ریزیڈنسی میں قائم گیریزن کو باغی افواج نے محاصرے میں لے لیا تھا۔ محاصرے کو سب سے پہلے سر ہنری ہیولاک اور سر جیمز کی کمان میں فورسز نے چھٹکارا دلایا۔ بغاوت ختم ہونے کے بعد اودھ ایک چیف کمشنر کے تحت برطانوی حکومت میں واپس آ گیا۔ پھر 1902 میں آگرہ اور اودھ کے متحدہ صوبوں کی تشکیل کے ساتھ چیف کمشنر کا خطاب ختم کر دیا گیا۔ اودھ نے اپنی سابقہ آزادی کے کچھ نشانات ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ ہندوستان کی تاریخ کے کچھ اہم لمحات کا گواہ بھی ہے، جیسے 1916 کے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کے دوران مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح کی پہلی ملاقات ہے۔ ثقافتی طور پر لکھنؤ میں بھی درباریوں کی روایت رہی ہے۔ مشہور ثقافت نے اسے افسانوی امراؤ جان کے اوتار میں کشیدہ کیا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔